السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زائرہ وسیم اور ثنا خان وہ پرانے نام ہیں جنہوں نے فلم انڈسٹری کو بائی کہہ دیا، اور اس کے بارے میں آپ کو بخوبی علم ہے۔ یعنی انہوں نے اپنی پرانی زندگی سے توبہ کر کے نئی زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا ہے، اور ان کا یہ فیصلہ قابل تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور تمام مسلمانوں کو اور ان کو بھی جو فلم انڈسٹری کو چھوڑ کر راہ راست کی طرف آ رہے ہیں استقامت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں صراط مستقیم کا راہی بنائے۔ اس کے بعد ایک اور نام ابھر کر آیا ہے، حال ہی میں چرچا میں ہے، شاید آپ کو اس کا علم بھی ہو، اور وہ نام ہے فلم انڈسٹری کی ایک ایکٹریس کا، جن کا نام ہے سحر افشاں۔ انہوں نے بھی فلم انڈسٹری کو بائی کہا ہے، اور ایک ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں اپنی پرانی زندگی سے توبہ کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں، اور آپ سب سے درخواست کرتی ہوں کہ میرے لیے اللہ سے دعا کریں کہ میری جو زندگی ہے، آنے والی زندگی، یہ اللہ تعالیٰ کے راستے کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق گزرے۔ انہوں نے کچھ اس طرح ٹویٹ کیا ہے: السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو مطلع کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے یہ طے کیا ہے کہ میں شوبز یعنی فلم انڈسٹری کو چھوڑنے جا رہی ہوں، اور اب اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ میں اگلی زندگی اسلامی تعلیمات اور اللہ کے احکام کے مطابق گزارنے کا ارادہ رکھتی ہوں، اور اپنی گزشتہ زندگی سے توبہ کرتی ہوں، اور اللہ سے معافی کی طلبگار ہوں۔ اگرچہ مجھے بہت زیادہ شہرت و دولت بھی ملی، لیکن ہمیشہ ایک خلش میں بھی میں مبتلا رہی، کیونکہ ایسی زندگی کا میں نے کبھی بچپن میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ بس اتفاقاً ہی اس فیلڈ میں آئی اور آگے ہی بڑھتی گئی، لیکن اب یہ سب کچھ ختم کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، اور اگلی زندگی انشاءاللہ اللہ کے حکم کے مطابق گزارنے کا ارادہ ہے۔ آپ سب سے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے استقامت و نیکی والی زندگی عطا فرمائے، اور امید کرتی ہوں کہ مجھے میری پچھلی زندگی سے نہیں بلکہ آنے والی زندگی سے یاد رکھا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سحر افشاں۔ یہ ٹویٹ آپ نے سنا، اس میں انہوں نے یہ ایک بات جو بیان کی وہ کافی غور کرنے کی ہے کہ فلم انڈسٹری میں دولت، شہرت، عزت سب کچھ ملی، لیکن دل میں خلش تھی، کیونکہ ایمان کی رمق باقی تھی۔ اس وجہ سے یہ چیز سمجھ آ رہی تھی، ایک سکون نہیں مل رہا تھا جو روح کو سکون ملنا چاہیے۔ تو ہمارے بہن بھائیوں کو، مجھے اور آپ سب کو اس واقعے سے اور اس طرح کے جو واقعات پیچھے بھی گزرے ہیں، عبرت حاصل کرنا چاہیے، نصیحت حاصل کرنا چاہیے، اور یہ سبق لینا چاہیے کہ اگر ہمارا کوئی بھائی یا بہن یا ہم اس طرح کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہم فلم انڈسٹری میں جائیں اور اس دنیا میں قدم رکھیں، تو تھوڑا غور کریں اور سوچیں کہ یہ لوگ اس انڈسٹری کو، اس دنیا کو چھوڑ کر کیوں آ رہے ہیں، کیا وجہ ہے اس کی۔ اور صرف انہوں نے ہی نہیں، اور بھی لوگوں نے چھوڑا، پاکستانی ایکٹرز بھی ہیں جنہوں نے چھوڑا ہے، انڈینس بھی ہیں جنہوں نے چھوڑا، یعنی فلم انڈسٹری کو سب چھوڑ رہے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں۔ انہوں نے جو چھوڑا اس کی وجہ کیا ہے، وہ ایک ہی وجہ بیان کرتے ہیں، کامن وجہ، وہ یہ ہے کہ دل کو سکون نہیں تھا، روح کو تسکین نہیں تھی، اس وجہ سے اس کو چھوڑ دیا، اور اس کو چھوڑنے کے بعد دل کو سکون اور روح کو تسکین دونوں ملی ہے۔ تو ہمارے وہ بہن اور بھائی جو فلم انڈسٹری میں جانا چاہتے ہیں، وہ ایک بات یاد رکھیں، وہاں دولت، شہرت، عزت شاید سب کچھ مل جائے، شاید سب کچھ مل جائے، سب تو ظاہر ہے ہر جگہ سکسیز نہیں ہوتے، تو وہ بھی نہیں ہوں گے، اگر نہیں ہوئے تو کہیں نہیں رہیں گے، لیکن اگر وہ وہاں سکسیز ہو بھی گئے تو شاید انہیں یہ سب کچھ مل جائے، لیکن دل کو سکون اور روح کو تسکین نہیں ملے گی، کیونکہ دلوں کو سکون تو اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے ملتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے: الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ بات یاد رکھو، غور کرو، سمجھ لو اچھے سے کہ دلوں کو جو سکون ملتا ہے وہ اللہ کے ذکر ہی سے ملتا ہے۔ تو روح کی جو تسکین کا ذریعہ ہے وہ روح کو بنانے والے کو یاد رکھنا ہی ہے۔ تو لہذا ان چکروں میں نہ پڑ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اپنے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام ہی کو ان تمام خرافات سے محفوظ فرمائے، ان بری چیزوں سے محفوظ فرمائے، اور ہم سبھی کو صراط مستقیم کا راہی بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔